اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین علیہ السلام آزاد شدہ کا حق، یعنی جسے آزاد کیا گیا ہے اس کا حق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے آزاد کردہ کا، جس کو تم نے آزاد کیا ہے، تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ تمہیں معلوم رہے کہ خداوند عالم نے تمہیں اس کا حمایت کرنے والا، پشت پناہ اور مددگار بنایا ہے اور اسے تمہارے اور اپنے درمیان وسیلہ قرار دیا ہے۔ سزاوار ہے کہ وہ تمہیں جہنم سے نجات عطا کرے اور اس کا یہ ثواب آخرت میں تمہیں نصیب ہو، اور دنیا میں بھی اگر اس کا کوئی وارث نہ ہو تو تم ہی اس کے وارث ہوگے، کیونکہ تم نے اس پر پیسہ خرچ کیا ہے اور اس کو آزاد کیا ہے اور اس کے حق کو قائم کیا ہے۔ اور اگر تم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھو گے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کی میراث تمہارے لیے پاک نہیں ہوگی اور خدا کے علاوہ کوئی قوت و طاقت نہیں ہے۔ دوسری جگہ پہ یہ اس طرح سے روایت وارد ہوئی ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا ہے دوسری کتاب میں ان جملوں کے ساتھ کہ تمہارے اوپر تمہارے اس مولا اور آقا کا حق جس نے تم پر احسان کیا ہے یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو خدا نے تمہارے آزاد کرنے کو خود تک رسائی کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی اللہ نے اس کو ایک وسیلہ قرار دیا ہے، جس نے تمہیں آزاد کیا اس کے وسیلہ قرار دیا ہے تمہاری آزادی کے لیے، تاکہ تم آزاد ہو کر خدا کے قریب آ سکو اور اسے تمہارے اور آتش جہنم کے درمیان حائل کر دیا ہے، کیونکہ اس نے تمہیں آزاد کر دیا ہے راہ خدا میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اور آتش جہنم، یعنی اس کے جس نے تمہیں آزاد کیا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان میں حائل ہو جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ سے اسے نجات ملے گی۔ جان لو کہ اس نیک عمل کا دنیا میں تو یہ جزا ہے کہ اگر اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو اس کی میراث تم پاؤ گے، کیونکہ تم نے اس پہ مال خرچ کیا، اور آخرت میں اس کی جزا جنت ہے۔ دنیا میں یہ فائدہ ہے کہ اگر جس کو تم نے آزاد کیا اگر اس کا کوئی وارث نہ ہو تو اس کی میراث تمہیں ملے گی، اور آخرت میں یہ فائدہ ہے کہ کیونکہ تم نے خوشنود خدا کے لیے اسے آزاد کیا، لہٰذا تمہیں جنت عطا ہوگی۔ شکریہ۔